صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ان من آمن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر وعند البخاری ابا بکر، کہ مال، وقت اور مال صرف کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پہ ابو بکر کا ہے، اور فرمایا کہ وقت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے جتنا قربانیاں ابو بکر نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا ہے، سب سے زیادہ احسانات مجھ پہ ابو بکر کا ہے۔ اور اسی روایت کو آپ لے لیں ترمذی شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا، ہر ایک کا احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن دے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، سچا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور اسی روایت کو لے لے، کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَ خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میرے لیے اجازت ہوتا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ اور پھر فرمایا مسجد نبوی کی طرف جتنی بھی لوگوں کی کھڑکیاں ہیں، دروازے کھلے ہیں، روشن دان کھلے ہیں، سب کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کرو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور اسی روایت کو لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، سچا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن حضرت ابو بکر یہ میرا بھائی ہے اور میرا رفیق ہے۔ اور پھر صحابہ کو کہا قد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اللہ نے تمہارے پیغمبر کو اپنا دوست اور خلیل بنا لیا۔ تو سب سے زیادہ قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔